آج کا موضوع یہ ہے کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیں، کیونکہ یہ دن ہمارے معاشرے میں، یہ رات بالخصوص ایک بڑی رات سمجھی جاتی ہے، اور اگر ہم اپنے طرز عمل پر نگاہ دوڑائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ کوئی بڑا تہوار ہے۔ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، چراغا ہوتا ہے، اور اجتماعات بڑے بڑے منعقد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شب براءت یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو دو تہوار عطا فرمائے، ایک عید الفطر کی صورت میں اور ایک عید الاضحیٰ کی صورت میں، وہ دونوں تہوار ایسے ہیں جن کا تعلق دن کی روشنی سے ہے، وہ تہوار دن میں ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام تہوار منانے کا جو حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، وہ ایسے تہوار ہوتے ہیں جو دن میں منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ آپ دیگر اقوام، ان کے جو تہوار ہیں، اگر آپ ان میں غور کریں تو وہ رات میں منائے جاتے ہیں، جیسا کہ عیسائی کرسمس مناتے ہیں، اور دیگر جو اقوام اپنے اپنی تہواروں پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ رات کے وقت میں۔ کیونکہ دیکھیں، انسانی فطرت ہے کہ رات جب ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو انسان کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ان غیر مسلموں کے تہواروں میں ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ جو چاہیں کرے، لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں۔ اس لیے اس شب برات کو ایک تہوار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس رات میں عبادت یہ ثابت ہے، اور کم و بیش 17 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا دیگر راتوں کی بنسبت عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس رات میں اگر انسان عبادت کرے تو دیگر راتوں کی بنسبت عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن عبادات وہ کرے جو سنت سے ثابت ہو۔ کوئی خاص طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ اس رات میں اس خاص طریقے سے عبادت کی جائے۔ یہ ضرور ہے، انسان عام دنوں کی بنسبت اس رات میں نوافل کا اہتمام زیادہ کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کر لے، درود شریف کا اہتمام زیادہ کر لے، ذکر و اذکار کا اہتمام زیادہ کر لے۔ سب سے بڑھ کر توبہ اور استغفار کا انسان اس رات میں بالخصوص اہتمام کرے، اپنے حق میں دعا کرے، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے حق میں کرے، رشتہ داروں کے حق میں کرے، متعلقین کے حق میں کرے، پوری امت مسلمہ کے حق میں کرے۔ اصل اس رات میں کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب یہ رات آتی ہے تو نہایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، بیری کے پتوں سے غسل کیا جاتا ہے، اور نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور پھر ایک پورا قافلہ اس شکل میں جو ہے وہ قبرستان جایا جاتا ہے۔ یہ سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، صرف ایک روایت ملتی ہے، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ایک مرتبہ تنہا، صحابہ کی جماعت کے ساتھ نہیں، تنہا جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، وہ بھی تنہا، لیکن باقاعدہ جمگھٹا لگا کر قبرستان جانا، پھر وہاں عورتوں کا بھی جانا، اور ایسا ماحول قبرستان کا ہو جاتا ہے کہ زندہ تو زندہ، جو مردے قبر میں ہے نا، وہ بھی فطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ باہر کا ماحول کیسا ہے، محسوس نہیں کریے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ قبرستان جانے کا یہ مقصد تو نہیں، وہاں پر میلہ ٹھیلا ہو، چراغا ہو، اور وہاں پر وہ حرکات کی جائیں جو بالکل ہی خلاف سنت ہے۔ جانا ہے، آپ ایک دفعہ چلے جائیں، تنہا چلے جائیں، لیکن اس کو ثواب سمجھ کر اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔
اور اگر ثواب سمجھ کر نہیں جا رہے ویسے ہی جا رہا ہے، لیکن ماحول ایسا ہو گیا، یہ انسان کا یہ طرز عمل یہ ایک بدعت کی تائید ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس رات کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی نصوص اور آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تقدیر کے فیصلے فرشتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ بات زیادہ راجح ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فیصلے تو لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں تقسیم جو ہے وہ اس شب برات میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ زیادہ راجح بات قرآن کی آیات کی روشنی میں یہی ہے کہ یہ چیز لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تب تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے اس رات میں اپنا تعلق قائم کریں، بجائے یہ کہ ہم چراغاں کریں، اس سے بڑھ کر پٹاخے پھوڑیں۔ اب تو الحمدللہ یہ رواج کافی حد تک ہمارے معاشرے میں کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بعض لوگ مختلف قسم کے کھانے بنانا ضروری سمجھتے ہیں، عبادت ہو یا نہ ہو، حلوہ بنانا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ رات اتنی فضیلت والی ہے تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان عبادت میں نہ لگے، عبادت کے علاوہ ہر کام میں لگ جائے، اور وہی ہم اس رات میں کرتے ہیں۔ عبادت نہیں کرتے، عبادت کے علاوہ ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ محرومی والی بات ہے۔ ہمیں اس رات میں اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ کم از کم کچھ نہ ہو ہم عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور مختصر سی عبادت کر کے سو جائیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عطا فرما دیں گے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے جو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو اور میں اس کو عافیت عطا فرماؤں؟ کیا کوئی ہے جو رزق میں اپنے لیے برکت اور کشادگی چاہے، میں اس کو رزق میں فراوانی عطا فرماؤں؟ تو یہ رحمتوں والی، برکتوں والی، فضیلت والی رات ہے، اس میں سنت کے مطابق عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اگلے دن 15 شعبان کا روزہ ہے، تو دیکھیں کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کا روزے کا مسنون ہونا، سنت سے ثابت ہونا، یہ مستند نہیں ہے، انتہائی ضعیف روایات ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص خاص 15 شعبان کی فضیلت کے لیے 15 شعبان کو روزہ رکھے تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ماہ شعبان المعظم وہ عظیم مہینہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نسوانی مجبوری، یعنی عورتوں کی شرعی آزار کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں شعبان میں ان کی قضا کرتی تھی، کیونکہ میرے لیے آسان تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر روزے سے ہوا کرتے تھے، تو پورا شعبان کا مہینہ آپ سے کثرت سے نفلی روزے رکھنا ثابت ہے، تو انسان نفلی روزوں کا اہتمام کرے، اور پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 جن کو ایام 20 کہتے ہیں، ان 3 تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو شعبان کے نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کو، ایام 20، 13، 14، 15 یہ سنت ہے ان تاریخوں میں روزہ رکھنا، تو اس نسبت سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص شعبان 15 شعبان کی فضیلت کی نسبت سے روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ ویسے اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ان باتوں کے اہتمام کے ساتھ اس رات کو گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی خرافات ہم نے اپنے معاشرے میں پیدا کر لی ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اس رات کی فضیلت تو ہمیں کیا حاصل ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعملی کی سزا بڑھ جائے۔